مالا ناول بائی نمرہ احمد حصہ دوم باب 10 شبنم اپنے ڈیسک پر بیٹھی کی بورڈ پر کھٹاکھٹ ٹائپ کر رہی تھی جب انٹر کام بجا۔ اندر آؤ، ماہر کی رکھائی بھری آواز سنائی دی۔ وہ چونکی۔ اسے ماہر کی روز مرہ کی ڈانٹ اور اصل ڈانٹ کا فرق معلوم تھا۔ اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ وہ الجھتی ہوئی کھڑی ہوئی اور ذہن میں آج کے کرنے کے تمام کاموں کی فہرست کو دہراتے ہوئے کانفرنس روم کے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولا تو ٹھٹک گئی۔ زارا اس کے ساتھ کانفرنس ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ شبنم کا ماتھا ٹھنکا۔ شبنم، تم نے مجھے وہ اسکیچز کیوں نہیں دکھائے جو زارا نے تمہیں دیے تھے؟ کون سے اسکیچز؟ تمہاری یادداشت کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہی اسکیچز جو ہمارے سینئر ایسوسیٹس نے میرے فیڈ بیک کے لیے زارا کو بھیجے تھے۔ زارا نے تمہیں یہ اسکیچز 3 دن پہلے دیے تھے، بگڑے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ایک فائل سامنے پڑھی۔ آج میرے پوچھنے پہ زارا ان کو دوبارہ پرنٹ کر کے لائی ہے کیونکہ تم مجھے دینا بھول گئی تھی۔ شبنم نے چونک کر زارا کو دیکھا۔ مگر زارا خانم نے اٹس اوکے ماہر، شاید میں اسے ای میل کرنا بھول گئی ہوں گی۔ وہ ایک دم ہمدردی سے بولی جیسے اس کے ڈانٹنے پر پریشان ہو گئی ہو اور اب اسے ڈانٹ سے بچانا چاہتی ہو۔ تم کیسے بھول سکتی ہو؟ تم آج تک کچھ بھولی ہو؟ وہ الٹا اس پہ خفا ہوا، پھر شبنم کو گھور کے دیکھا۔ کیا میں نہیں جانتا شبنم کو؟ باتیں کروا لو بس، نقصان تو میرا ہو رہا ہے نا؟ تمہاری دوسری اسٹرائک ہے، تیسری پہ تم جانتے ہو کہ دروازہ کس طرف ہے۔ سوری سر، غلطی میری ہے، زارینہ خانم نے مجھے بتایا تھا، میں ہی بھول گئی۔ اس نے سر جھکا کے کہا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، پھر ایک خاموش مگر ملامتی نظر زارا پہ ڈالی اور چپ چاپ وہاں سے چلی آئی۔ چند گھنٹے گزرے اور کھڑکیوں کے باہر پھیلے استنبول پہ شام اتر آئی تو زارا کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے لیپ ٹاپ سے چہرہ اٹھا کے دیکھا، پھر چوکھٹ میں کھڑی شبنم کو دیکھ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی۔ زارا نے پیچھے کو ٹیک لگا لی اور اسے آنے کا اشارہ کیا۔ اس کا نام یاسمین ہے، وہ ہاف امریکن ہاف روسی ہے۔ وہ قدم قدم چلتی سامنے آئی تو چہرے پہ ندامت تھی اور دل پہ بوجھ۔ رسکی، روسی، بہت دلچسپ۔ آگے؟ زارا باہم انگلیاں پھنسائے کرسی کو ہلکا ہلکا دائیں سے بائیں جھلا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی وہ ان کی کیا لگتی ہے، لیکن پچھلے سال مارچ سے اب تک وہ اس سے نہیں ملے، یعنی جب سے وہ لاہور گئے ہیں۔ پہلے کتنا ملتا تھا اس سے؟ ہر جمعے کو۔ ہر جمعے کو؟ زارا نے استجاب سے ابرو اٹھائے۔ شبنم نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہر جمعے کی شام کو وہ اپنا سارا شیڈیول خالی کر دیتے تھے، ڈرائیور کو بھیج کے خود ڈرائیو کر کے اس سے ملنے جاتے تھے۔ فرائیڈے نائٹ ڈنر۔ زارا کے چہرے پہ تکلیف ابھری۔ کس ریسٹورانٹ میں ریزرویشن کرواتا تھا؟ ریزرویشن کبھی نہیں کروائی، میں نہیں جانتی وہ اس سے کہاں ملتے تھے، لیکن وہ موبائل بھی چھوڑ کے جاتے تھے تاکہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ اور وہ اٹکی۔ وہ ہمیشہ یاسمین سے ملنے سے پہلے لباس تبدیل کرتے تھے۔ لباس؟ کیوں؟ زارا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ معلوم نہیں، سوٹ کی جگہ کیجول جینز شرٹ اور جاگرز پہنتے تھے۔ اور اس نے تھوک نکلا، وہ بہت سا کیش ساتھ لے کر جاتے تھے۔ کیش؟ کتنا کیش؟ زارا تیزی سے سیدھی ہوئی۔ تقریباً $100۔ زارا فرید کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ ہر ہفتے اس عورت پہ $300 خرچ کرتا ہے؟ ناممکن، ماہر کسی پہ خرچہ نہیں کرتا، وہ کسی عورت کو ہر ہفتے $300 کی شاپنگ نہیں کروا سکتا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ جو معلوم ہے وہ بتا رہی ہوں۔ زارا کے چہرے پہ کئی رنگ آ جا رہے تھے۔ اس کا پورا نام کیا ہے؟ وہ بہت اچھی تھی لوگوں کے بارے میں معلوم کروانے میں، وہ اس عورت کو کھوج نکالے گی۔ میں نہیں جانتی، شبنم نے سر جھکا دیا، انداز میں ندامت تھی۔ زارا نے سینے میں دبی سانس خارج کی۔ تھینک یو شبنم، تم جاؤ۔ انداز میں نرمی تھی۔ وہ سر جھکا کے واپس مڑ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ لیپ ٹاپ کی بجھی اسکرین میں اس کو اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ بظاہر اس کے بلدار بال بہت نفاست سے بلو ڈرائی کر کے کندھوں پر سیٹ کیے گئے تھے، لیکن وہ دیکھ سکتی تھی کہ چند ایک بال جڑوں سے سفید ہو رہے تھے۔ پھر اس نے موبائل اٹھایا اور بابا کے نام کو دبایا۔ دوسری طرف گھنٹی جانے لگی۔ بابا، اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ میں تھک گئی ہوں، واپس آنا چاہتی ہوں۔ کیا فرید ہولڈنگ میں میرے لیے جگہ ہوگی؟
ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کے گرا اور چہرے پر لڑک گیا۔ مکہ سعودی عرب کا ایک بہت وسیع و عریض صوبہ تھا جس کو منطقہ مکہ کہتے تھے۔ اس کا کیپٹل شہر مکہ المکرمہ تھا جو خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے لیے ایک الگ مقام رکھتا تھا۔ منطقہ مکہ کا دوسرا اہم شہر جدہ تھا جو اس ملک کا کمرشل سینٹر تھا۔ اس پورے علاقے کو حجاز بھی کہا جاتا تھا۔ جدہ حجاز کا ایک نسبتاً ماڈرن شہر تھا جو اپنی خوبصورت مساجد، بوتیک کیفیز اور واٹر فرنٹس کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہاں اکثریت غیر ملکوں کی تھی۔ وہ ایک اونچی اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی جس کے ایک کارنر پر اپارٹمنٹ میں اس وقت ہماری کہانی تمہیں لے کر جا رہی ہے۔ ایک کھلی کھڑکی سے جھانکو تو باہر کی گرم ہوا کی نسبت اندر اے سی کی ٹھنڈک تھی۔ اپارٹمنٹ خالی سا تھا۔ کھڑکیوں کے آگے پردے یا بلائنڈز ندارد تھے۔ فریج اور الیکٹرانکس موجود تھیں اور تھوڑا بہت فرنیچر بھی۔ باقی بہت کچھ باکسز میں پیک تھا۔ کچھ بیگز کھلے رکھے تھے۔ باکسز کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ ان میں موجود سامان ابھی اسی شہر سے خریدا گیا ہے، جبکہ بیگز والا سامان پاکستان سے آیا تھا۔ اس قیمت پہ ایسا اپارٹمنٹ ہمیں پورے جدہ میں نہ ملتا۔ اچھی جگہ ڈھونڈی ہے تم نے۔ زیاد لیونگ روم کی گلاس وال کے سامنے کرسی ڈالے بیٹھا، اینک لگائے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ دفعتاً ہاتھ روک کے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا جو کچن کاؤنٹر ٹاپ پر ایک باکس رکھ رہی تھی۔ صرف تعریف مت کریں، میرے ساتھ کام بھی کروائیں۔ وہ بالوں کی اونچی پونی باندھے، ٹراؤزر پہ کھلی ٹی شرٹ پہنے کام میں مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ رخسار کے دانے قریباً غائب ہو چکے تھے۔ یہ عورتوں کے کرنے کے کام ہیں۔ وہ مسکرا کے لیپ ٹاپ پہ جھک گیا۔ یہ میاں بیوی کے ساتھ کرنے کے کام ہوتے ہیں، خفگی سے اونچی آواز میں کہا تو زیاد نے گہری سانس لے کر لیپ ٹاپ رکھ دیا۔ پھر قدم قدم چلتا کچن تک آیا۔ بتائیے بیگم صاحبہ، کیا کام ہے آپ کو؟ مالا نے پلٹ کے دیکھا۔ وہ ہار مان کے آ کھڑا ہوا۔ وہ مسکرا دی۔ میرے ساتھ کچن کی سیٹنگ کروائیں۔ پھر اسے کچھ یاد آیا۔ آج ہم نے اپارٹمنٹ کا اگلے 6 ماہ کا کرایہ جمع کروانا تھا۔ انہوں نے اپارٹمنٹ سیکیورٹی اور 1 ماہ کا کرایہ ادا کر دیا تھا۔ مزید کے لیے زیاد نے وقت مانگ لیا تھا۔ ہاں میں ارینج کر لوں گا۔ زیاد کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ باکس سے ببل ریپ میں لپٹے برتن نکالتے ہوئے مالا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میرے پاس میری سیونگز ہیں، ڈالرز، ڈائمنڈز، ہم اس میں سے نہیں کشمالا، اس نے سختی سے روک دیا۔ میں گھر کا مرد ہوں، یہ میرے کرنے کا کام ہے، میں کرایہ پے کر دوں گا۔ میاں بیوی کا پیسہ سانجھا ہوتا ہے، بعد میں آپ مجھے واپس کر دینا۔ نہیں، میں ان مردوں میں سے نہیں بننا چاہتا جو بیویوں سے پیسے لیتے ہیں، نرمی سے مسکرا کے بولا اور اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ وہ ببل ریپ میں لپٹے برتن کاؤنٹر ٹاپ پر رکھ رہی تھی۔ وہ ایک ایک کے ببل ریپ احتیاط سے اتارنے لگا۔ پتہ ہے ماں کہتی تھی کہ برتن کے اوپر، مالا مسکراتے ہوئے اسے کوئی پرانی بات بتا رہی تھی۔ آخر میں وہ خود سے ہنس دی۔ جب وہ ہنسی تو وہ محویت سے اسے دیکھے گیا۔ وہ ہنستے ہوئے سر جھکا کے لبوں پر مٹھی رکھتی تھی۔ یہ اس کا اپنا ایک انداز تھا۔ تم کتنی اچھی ہو کشمالا، اس کی آواز میں یاسیت تھی۔ مجھے لگتا ہے میں تمہارے قابل نہیں تھا، ابھی تک میں نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے زیاد کو دیکھا، پھر سنک تک آئی اور نل کھولا۔ زیاد نے بے چارگی سے کندھے اچکائے۔ مجھے ماہی کی بات یاد آ رہی ہے، میں تمہیں تمہارے گھر والوں سے دور لے آیا ہوں، ایسے بیابان میں جہاں تمہارا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست نہیں ہے۔ تو میری مرضی کے بنا اس ملک سے نکل نہیں سکتی۔ تمہیں اپنا آپ میرے ساتھ قید میں تو محسوس نہیں ہوتا؟ وہ جیسے پریشان تھا، نادم تھا، بہت سا گلٹ تھا جو بار بار کندھوں پہ حاوی ہونے لگتا تھا۔ نہیں زیاد، ایسی بات نہیں ہے، وہ نرمی سے کہتے ہوئے نل کی دھار سے بوتل دھو رہی تھی۔ یعنی تمہیں میری نیت پہ شک نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کے تمہیں ایسی جگہ لے آیا ہوں جہاں تمہارا اپنا کوئی بھی نہیں ہے؟ یہ سچ نہیں ہے کیا کہ تمہیں میری نیت پہ شک نہیں ہے؟ بغور اسے دیکھ کے اپنا سوال دہرایا۔ مالا دھیرے سے ہنس دی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے کہ یہاں کوئی میرا اپنا نہیں ہے۔ زیاد جو فریج کی طرف بڑھ رہا تھا ایک دم ٹھہر گیا۔ قدم پتھر ہو گئے، ساری دنیا ٹھہر گئی۔ اس نے پلٹ کے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس ملک میں تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟
رشتہ دار نہیں ہے، لیکن جیسے طوطی خان کہتا تھا وہ یاد کر کے ہنسی۔ ابھی دنیا کا ایسا کوئی شہر نہیں بنا جہاں مالا باجی کا کوئی دوست نہ نکل آئے۔ دوست؟ اس کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ تمہارے ہاں دوست ہے؟ مالا کے دوست ہر جگہ ہوتے ہیں، کیونکہ میں دوستوں کو ناراض نہیں کرتی اور دشمن نہیں بناتی۔ یہ پلیٹ پکڑائیں؟ مسکرا کے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ زیاد نے سست روی سے پلیٹ اسے تھمائی۔ جدہ میں میری ایک بہت اچھی فرینڈ رہتی ہے۔ اب وہ تمام پلیٹس ریک میں سیٹ کر رہی تھی۔ زیاد جبراً مسکرایا۔ تم نے پہلے نہیں بتایا؟ نہیں بتایا، بھول گیا ہوگا۔ خیر، تمہیں کہاں وقت ملے گا اس کے پاس جانے کا، یہاں فاصلے ہی اتنے ہیں۔ اس نے جیسے مالا سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ ارے یہی تو مزے کی بات ہے، میں نے اس اپارٹمنٹ کا انتخاب اسی کے کہنے پر کیا تھا کیونکہ وہ اسی بلڈنگ میں رہتی ہے۔ میں جب چاہوں اس سے مل سکتی ہوں۔ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے اور آپ مصروف ہوں تو ہم باہر بھی جا سکتے ہیں۔ اس نے مسکراہٹ دبا کے زیاد کا چہرہ دیکھا۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں نا؟ ارے نہیں، وہ پھیکا سا ہنس دیا۔ کرایہ یاد سے جمع کروا دینا۔ زیاد نے کر کے سر ہلا دیا۔ اس کا ذہن الجھا ہوا سا تھا۔ اس نے موبائل نکالا اور امی کے نمبر پہ ہاتھ رکھا۔ اسے پیسے چاہیے تھے، لیکن کیا وہ سرکار سے مزید پیسے لینا افورڈ کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس ویکینڈ ہم عمرہ کرنے چلیں گے زیاد، وہ کچن سے آتی دکھائی دے رہی تھی۔ زیاد نے ابھی تک عمرے کی ہمت نہیں کی تھی، وہ اسے ٹالے جا رہا تھا۔ اس بات پہ بس سر ہلا دیا۔ وہ مصنوعی آتش دان تک آئی اور ایک چھوٹا سا باکس اس کے اوپر رکھا۔ یہ ماہی کا آخری گفٹ تھا جو اس نے شادی سے پہلے مالا کو دیا تھا۔ وہ ماہی کے سارے گفٹ کھول چکی تھی سوائے اس ایک کے۔ اس نے ٹیپ اتاری اور وہ نفیس سا سیاہ سفید باکس کھولا، پھر اندر موجود شے نکالی۔ وہ جو میلون کی ایک سینٹڈ کینڈل تھی جو شیشے کے جار میں قید تھی۔ فریزیا اینڈ انگلش پیئر کا فلیور اوپر درج تھا۔ اس نے سلور ڈھکن اٹھایا اور سفید موم کو سونگھا۔ اسے سینٹڈ کینڈلز کا اتنا تجربہ نہ تھا، بہرحال خوشبو اچھی تھی۔ وہ ڈھکن واپس بند کرنے والی تھی جب اسے اس پر کچھ لکھا نظر آیا۔ ایک چھوٹا سا اسٹکی نوٹ ڈھکن کے اندر کی طرف لگا تھا۔ برن اٹ وین یو فیل الون، ایم۔ اس نے پتلیاں سکوڑ کے اس تحریر کو پڑھا۔ کیا یہ ماہی کی لکھائی تھی؟ لیکن اسے یاد نہ آیا۔ سیل فون کے دور میں وہ ایک دوسرے کو تحریری نوٹ کم ہی لکھتے تھے۔ خیر، وہ مزید کچھ سوچتی، لیکن تب اسے احساس ہوا کہ ایک کینڈل کے تینوں دھاگے سیاہ ہیں۔ ماہی نے اسے یقیناً ایک دفعہ جلایا تھا۔ اتنی مہنگی کینڈل کا تحفہ لے ہی لیا تھا تو اسے جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ماہی شاید اس کی خوشبو ٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہوگی۔ اس نے مسکرا کے اس کا ڈھکن بند کیا اور اسے آتش دان پہ سجا دیا۔ فی الحال وہ تنہا نہیں تھی۔ ماہر فرید اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ خلاف معمول اس نے کوٹ پیچھے اسٹینڈ پر نہیں لٹکا رکھا تھا، بلکہ اسے پہنے ہوئے تھا۔ آج میز پر کوئی کھلا لیپ ٹاپ، کوئی فائلز وغیرہ دکھائی نہ دیتی تھی۔ وہ کبھی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتا، کبھی دروازے کو، پھر اضطرابی انداز میں انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا لیتا۔ دفعتاً دروازہ دستک کے ساتھ کھلا۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس کا جوش مانند پڑ گیا۔ بیربل فرید اندر داخل ہو رہا تھا۔ ہیلو برادر۔ ایک کان میں بالی، کلائیوں میں بینڈز اور گھٹنوں سے پھٹی ہوئی جینز پہ جیکٹ پہنے، وہ چوئنگم چباتے ہوئے مسکرا کے آگے آیا اور کرسی کھینچی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بیزاری سے واپس بیٹھا۔ اپنے بھائی کی محبت میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ ماہر نے زوردار آواز سے دراز کھولا اور محبت نامی چیک بک نکال کے سامنے رکھی۔ تیزی سے ایک رقم گھسیڑی، دستخط کیے اور چیک کاٹ کے اس کی طرف بڑھایا۔ اب جاؤ۔ وائے بے، آج مجھے بھائی کی محبت اتنی آسانی سے کیسے مل گئی؟ چیک تھامتے ہوئے وہ حیران ہوا، پھر ایک دم چونکا۔ پہلے ماہر کو دیکھا اور پھر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دروازے کو۔ تم کسی کا انتظار کر رہے تھے؟ ایک میٹنگ ہے میری۔ بیربل نے چیک کو چوما، پھر اسے تبرک کی طرح طے کر کے جیب میں رکھا، پھر پیچھے کو ٹیک لگائی اور مسکرا کے ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ کسی لڑکی نے آنا ہے؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اپنے پیروں پہ جاؤ گے یا سیکیورٹی بلواؤں؟ کون ہے وہ؟ اس نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔
اس کے انداز سے نہیں لگتا تھا کہ اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ ہے۔ اسی پل انٹرکام بجا۔ ماہر نے تیزی سے اسے کان سے لگایا، پھر انہیں بھیجو کہہ کے ریسیور رکھا۔ کون ہے یار؟ بیربل کی آنکھیں تجسس سے چمک رہی تھیں۔ کبیرہ سادان۔ بیربل کی مسکراہٹ غائب ہوئی، ماتھے پر بل پڑے۔ وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ماہر نے گہری سانس لی اور دھیرے سے کندھے اچکائے۔ اس کو ایک کاسمیٹک سرجن کی اپائنٹمنٹ چاہیے تھی جس کے لیے 1 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اسے وہ اپائنٹمنٹ 1 ماہ میں دلوا دی۔ وہ اپنے پروسیجر کے لیے آئی تھی اور وعدے کے مطابق پروسیجر کروا کے اس نے مجھ سے ملنا تھا۔ ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازہ اسی پل کھلا اور کبیرہ سادان اندر داخل ہوئیں۔ ہیلو ماہر، وہ مسکرا کے بولیں۔ بیربل نے بیٹھے بیٹھے گردن موڑی۔ سیاہ جم سوٹ پر لمبا اونٹ کے رنگ کا کوٹ پہنے، سن گلاسز ماتھے پر چڑھائے کبیرہ بیگم ان کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے میک اپ نہیں کر رکھا تھا اور ان کے چہرے پہ کچھ مختلف تھا۔ ایک نظر میں بیربل اندازہ نہیں کر سکا۔ تھینک یو تمہاری مدد کے لیے۔ وہ مسکرا کے سامنے آئیں اور کرسی پر بیٹھیں۔ کوٹ نہیں اتارا، حالانکہ آفس اندر سے کافی گرم تھا۔ ویلکم، ماہر نے سر کو خم دیا۔ اس ملک نے ایک ہی چیز میں ترقی کی ہے اور وہ ہے کاسمیٹک سرجری۔ کیا لیں گی آپ؟ اس نے بیٹھے ہوئے انٹرکام اٹھایا۔ اس دوران بیربل پتلیاں سکوڑے مشکوک نظروں سے کبیرہ بیگم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ان کا خوبصورت گورا چہرہ بے داغ تھا۔ کیا مختلف تھا اس میں؟ میں صرف اس لیے آئی ہوں کیونکہ تم نے میری بات کا اعتبار کیا تھا۔ اب بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتے تھے تم آلیان کے بارے میں؟ وہ اپنی چمکدار آنکھوں کو چھوٹا کر کے ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ بیربل کو انہوں نے جیسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیسے ڈیتھ ہوئی تھی آلیان کی؟ آگ سے۔ کسی نے اسے جلا دیا تھا۔ وہ چند دن ہسپتال میں داخل رہا، پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ ان کا چہرہ بے تاثر تھا اور آواز ہموار۔ پھر آپ کیوں کہتی ہیں کہ آلیان زندہ ہے؟ وہ آگے کو ہو کے بیٹھا، ہاتھ باہم پھنسائے بغور انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ وہ آلیان نہیں تھا۔ ان کے چہرے پہ ہلکی سی سوگواریت ابھر کے معدم ہوئی۔ آلیان اس واقعے سے چند روز پہلے کھو گیا تھا۔ پولیس نے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا، اور پھر ایک دن ہمیں آلیان کے ملنے کی اطلاع دی گئی۔ ان کی آنکھوں میں چنگاریاں سی تھیں، جیسے اس واقعے کی فلم وہاں چل رہی ہو۔ کسی جلتی ہوئی عمارت سے اسے نکالا گیا تھا۔ اس کی پہچان اس کی چیزوں سے کی گئی کیونکہ اس کا چہرہ جل چکا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کا پورا وجود پٹیوں میں بندھا تھا، آنکھیں بھی بند تھیں۔ وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ اس حالت میں وہ کچھ دن بیمار رہا، پھر چل بسا، لیکن وہ آلیان نہیں تھا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے۔ جو جلتا ہوا بچہ عمارت سے ملا تھا وہ آلیان نہیں تھا۔ اس کا قد کاٹ اسی کے جیسا تھا، لیکن وہ میرا بیٹا نہیں تھا۔ کسی نے اس نامعلوم بچے کو جلا کے اس کی لاش کے ساتھ آلیان کی چیزیں پلانٹ کی تھیں۔ اور ڈی این اے ٹیسٹ؟ ہوا تھا، سب ہوا تھا۔ لیبارٹریز کہتی تھی کہ وہ آلیان ہی ہے۔ جس نے بھی یہ کیا اس کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ انہوں نے ہر چیز تیار کر لی۔ سادان، آنکھوں میں کرب ابھرا۔ سادان بھی مان گیا کہ یہ آلیان ہے، لیکن وہ توڑ توڑ کے بولیں، وہ آلیان نہیں تھا۔ ان کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ آپ کی کسی سے دشمنی تھی؟ صرف ایک عورت سے۔ وہ زخمی سا مسکرائیں۔ حور جہاں۔ ان کا اس سے کیا تعلق؟ حور جہاں نے میرے بیٹے پہ جادو کیا تھا۔ یہ سب اسی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے پیچھے کو ٹیک لگائی، اب کہ ان کی آواز سپاٹ تھی۔ حور جہاں ایک مکھی بھی نہیں مار سکتی تھی مسز کبیرہ۔ خیر یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ کبیرہ نے شانے اچکائے۔ یہ سب تم مجھ سے فون پہ بھی پوچھ سکتے تھے۔ مجھے یہاں لانے کے لیے اتنا تردد کیوں کیا؟ میں فون پہ بات نہیں کرتا، آمنے سامنے بات کرتا ہوں۔ وہ بہت غور سے ان کو دیکھ رہا تھا، جیسے ان کا چہرہ پڑھ رہا ہو۔ بیربل بھی بہت غور سے گردن موڑ کے ان کا چہرہ پڑھ رہا تھا، لیکن مختلف انداز میں۔ تمہاری بہن کے بارے میں ٹویٹر پہ پڑھا تھا میں نے۔ اس کی بھی لاش مل گئی ہے، بہت افسوس ہوا۔ ان کا لہجہ مکانکی سا تھا۔ ماہر نے بھی سپاٹ انداز میں تھینکس کہہ دیا، پھر کہنے لگا، آپ نے وہ کہانی سنی ہے؟ ناک، بیربل نے چٹکی بجائی۔ آپ کی ناک بدلی ہوئی ہے، جوش سے بولا۔ دونوں نے چہرہ موڑ کے اسے گھورا۔ وہ ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ سوری۔ ماہر واپس ان کی طرف متوجہ ہوا۔ قدیم میتھولوجی میں ایک کہانی ہے، چینجلنگ کی کہانی۔
جب پریاں کسی ماں کا بچہ چراتی تھیں تو وہ پنگھوڑے میں ایک شیطانی بچے کو چھوڑ جاتی تھیں۔ اس بدلے ہوئے بچے کو چینجلنگ کہا جاتا تھا۔ اس بات کا آلیان یا تمہاری بہن سے کیا تعلق؟ آلیان کا اغوا کار کوئی ایسا گینگ نہیں تھا جو روٹین میں بچے اغوا کرتے ہیں۔ ان کو صرف ایک بچہ نہیں چاہیے تھا، ان کو آلیان ہی چاہیے تھا۔ انہوں نے آلیان کی جگہ ایک بچے کی لاش بھیج کے معاملہ دبانے کی کوشش کی کیونکہ انہیں آلیان زندہ چاہیے تھا۔ اگر مارنا ہوتا تو اسی کی لاش بھیجتے۔ وہ اب چونک کر اسے دیکھ رہی تھیں۔ آلیان اور ہلال کا اغوا کار ایک ہی ہے، اس کو ہلال بھی زندہ چاہیے تھی، پھر اس نے ہلال کو کیوں مارا؟ ماہر ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ معلوم نہیں، شاید ہلال سے ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ کبیرہ بیگم نے پہلو بدلا۔ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ پھر کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ ان کو اب جانا تھا۔ اب میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے جا رہا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے، تاکہ تم میرے چہرے پہ سچ اور جھوٹ پڑھ سکو۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کبیرہ بیگم مسکرا دیں۔ پوچھو۔ سعدان صاحب کیسے ہیں؟ کبیرہ کو اس سوال کی توقع نہ تھی۔ حیرت سے ابرو اٹھایا۔ اس بات کا مطلب؟ جب میں آپ کے آفس آیا تھا تو میں نے وہاں آپ کے بچوں کی تصاویر دیکھی تھی، لیکن سعدان صاحب ان تصاویر میں نہیں تھے۔ آپ کے خاندان والے کہتے ہیں کہ وہ بہت ٹریول کرتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ نظر نہیں آتے۔ آپ کی اسسٹنٹ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں؟ کبیرہ بیگم کی مسکراہٹ اب انکا ہو چکی تھی۔ وہ تیز نظروں سے بس اسے گھورتی جا رہی تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ سعدان صاحب کیسے ہیں کیونکہ وہ ٹیک لگائے بیٹھا بغور اس کا چہرہ پڑ رہا تھا۔ کیونکہ انہوں نے آپ کو طلاق دے دی ہے اور ابھی تک خاندان والے واقف نہیں ہیں۔ وہ یقیناً دوسری شادی بھی کر چکے ہیں، لیکن آپ کی بیٹی کے مستقبل کی وجہ سے وہ آپ لوگوں نے اس بات کا اعلان نہیں کیا۔ میں نے ان کے بارے میں کچھ جانچ پڑتال کروائی تھی، وہ کہتے ہوئے نیچے جھکا اور ایک دراز سے ایک فائل نکال کے سامنے رکھی، پھر فائل کو کھولا۔ سعدان اور آپ کی انگلش ڈائیورس ہو چکی ہے، وہ اب انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور بہت کم پاکستان آتے ہیں۔ وہاں ان کی ایک دوسری فیملی بھی ہے، لیکن یہ وہ سب سے دلچسپ چیز ہے جو مجھے سعدان صاحب کے بارے میں معلوم ہوئی تھی۔ وہ فائل کے صفحے پلٹاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کبیرہ بیگم کے چہرے کا رنگ نچڑ گیا۔ وہ لب بھچے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ بیربل اب پیچھے ہو کے بیٹھا بہت ہی دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اور وہ دلچسپ چیز ہے نمبرز۔ نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اس نے ایک صفحہ پلٹا اور بھوری آنکھیں اٹھا کے انہیں دیکھا۔ وہ دم سادے بیٹھی تھیں۔ نمبرز کہتے ہیں کہ آپ کی شادی سے پہلے ایک بہت متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ سعدان آپ کے رشتہ دار تھے، لیکن وہ بہت امیر تھے۔ ان کے اور آپ کے والد کے مالی حالات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ آپ دونوں کے فائنینشیل ریکارڈز بہت مختلف تھے۔ آپ کی ایک شادی پہلے بھی ہوئی تھی جس سے آپ کی بیٹی عنایا تھی۔ آپ مطلقہ تھیں، ایک بیٹی کی ماں تھیں۔ سعدان نے آپ سے شادی کر کے آپ کی بیٹی کو بھی اپنا نام دیا، کیوں؟ وہ خاموش رہیں، بس تیز نظریں اس پہ جمی رہیں۔ میں بتاتا ہوں۔ ایک امیر آدمی ایک عام گھرانے کی لڑکی سے کیوں شادی کرے گا؟ کیا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے؟ میرا نہیں خیال۔ اس کو آپ سے بہتر امیر لڑکی مل سکتی تھی۔ کیا آپ کے اخلاق کی وجہ سے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ پھر آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ چند لمحے کے لیے آفس میں خاموشی چھا گئی۔ کیونکہ آپ نے ان پہ سحر عشق کروایا تھا۔ نہیں، ان کے لب ہلے۔ انداز تو ٹوک تھا۔ کروایا تھا، اور یقیناً اسی جادوگر سے کروایا تھا جس سے ہلال کے باپ نے میری ماں پہ سحر عشق کروایا تھا؟ نہیں، لیکن ماہر سنے بغیر کہہ رہا تھا، اور یہ اس جادوگر کی فیس ہے۔ وہ آپ سے اس جادو کے پیسے نہیں لیتا، وہ آپ کا بچہ لے لیتا ہے۔ سحر عشق سے پیدا ہونے والا بچہ اس کو چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچہ کسی وجہ سے خاص ہوتا ہے۔ اسے اس بچے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے۔ اسی نے آلیان کو اغوا کیا ہے، اسی نے ہلال کو ہم سے چھینا ہے۔ یہ میری اور آپ کی کہانی میں مشترک چیز جسے میں اتنے مہینے سے ڈھونڈ نہیں سکا تھا، کیونکہ ایک نظر بیربل پہ ڈالی۔ میں بھٹک گیا تھا۔ برف کا مجسمہ چٹخا۔ کبیرہ بیگم نے ابرو اچکائے، گہری سانس لی۔ انٹرسٹنگ کہانی ہے، لیکن میں نے سعدان پہ جادو نہیں کروایا تھا۔ ان کا انداز قطعی اور دو ٹوک تھا۔
میں نے بہت جادو کیے اور کروائے ہیں، لیکن ہماری شادی جادو سے نہیں ہوئی تھی۔ کچھ تھا ان کے لہجے میں جو اٹل تھا۔ پھر کیسے ہوئی تھی؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ دعا سے، میں نے دعا کروائی تھی۔ کس سے؟ وہ تیزی سے آگے ہوا۔ ایک نیک بزرگ سے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہاں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں نہیں مانتا، آپ کی شادی سحر عشق سے ہوئی تھی، اس نے زور دیا۔ کبیرہ نے شانے اچکا دیے۔ نہ مانو، لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہی، اب میں چلوں گی۔ کیا آپ نے کبھی آلیان کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ بیربل کھنکارا۔ انہوں نے رخ موڑ کے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ کی تھی، بہت کی تھی، لیکن وہ نہیں ملا۔ اور اب آپ چاہتی ہیں کہ دنیا کی ہر ماں سے اس کا بچہ چھن جائے۔ آپ ایک سیڈسٹک انسان ہیں، سوشیوپیتھ، اور ایک دن آپ اپنی لگائی ہوئی آگ میں جل جائیں گی، ماہر سپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور یہ پتلی سلیکون کی ناک آپ پہ بالکل سوٹ نہیں کر رہی۔ بیربل فرید نے لقمہ دیا۔ کبیرہ بیگم نے کہہ کے بیگ اٹھایا اور ان دونوں پہ ایک اچتی نظر ڈال کے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ کیا واقعی اس نے دعا کروائی ہوگی؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہلال اور آلیان میں ایک یہی مماثلت ہے۔ کچھ ہے جو میں مس کر رہا ہوں۔ وہ گہری سوچ میں گم دکھائی دیتا تھا۔ بیربل نے بند دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے کبیرہ بیگم گئی تھیں۔ یہ کیوں چاہتی ہے کہ ہر ماں اپنے بچہ کھو دے؟ کیونکہ غم ہر انسان کو مختلف طریقے سے چھوتا ہے۔ کسی کا بچہ کھو جائے تو وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کی مائیں بانجھ ہو جائیں، اور کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس جادوگر کو ایسی سزا دے کہ وہ کسی بھائی کی بہن نہ چھین سکے۔ غم انسان کے اندر کا سر یا خیر باہر لے کر آتا ہے۔ وہ ابھی تک اس بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیا تھا جو وہ مس کر رہا تھا؟ اپارٹمنٹ کے کچن میں بیک ہوئے لازانیہ کی خوشبو پھیلی تھی۔ کشمالہ نے احتیاط سے بیکنگ ڈش اوون سے نکالی، اسے سلیب پر رکھا، پھر دستانے والے ہاتھ سے فوائل اتار کے اس کی شکل دیکھی۔ وہ اچھا لگ رہا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ اتر آئی۔ پھر اس نے بال درست کیے۔ فاختہ والا لاکٹ جو لباس پہ چھپ جاتا تھا، گریبان سے نکال کے سامنے کیا۔ خود پہ ایک آخری تنقیدی نظر ڈال کے وہ لازانیہ کی ڈش لیے باہر آ گئی۔ اس کا رخ اپنے سے اوپر والے فلور کی جانب تھا۔ مطلوبہ اپارٹمنٹ کے سامنے رک کے اس نے بیل بجائی۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ چند لمحے بعد ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ جیسے اس کے انتظار میں تھی۔ کشمالہ مبین کو جدہ آنے کے بعد بالآخر مجھ سے ملنے کا وقت مل ہی گیا۔ وہ ایک کیوٹ سی چھوٹے بالوں والی لڑکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی گرم جوشی سے آگے بڑھی، لیکن پھر گرم ڈش کی وجہ سے ٹھہر گئی۔ گلے ملنے کا ارادہ موقف کر دیا اور پہلے ڈش اس سے ہاتھ سے لی۔ اب وہ دونوں اندر تھیں، پھر علیحدہ ہو کے مسکرا کے اسے دیکھا۔ میں اتنی خوش ہوں کہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے جب نگاہ اس کے گریبان میں جھولتی سیاہ فاختہ پہ پڑی۔ لڑکی کے ابرو خوشگوار حیرت سے اٹھے۔ یعنی تم نے اس کو پہننے کا فیصلہ کر لیا؟ کشمالہ نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں وہیں چوکھٹ میں کھڑی تھیں اور وقت یوں تھم گیا جیسے جم گیا ہو، جیسے اس گرم شہر کو برف نے جما دیا ہو، ریت کے ذرے بھی برف ہو گئے ہوں۔ اور اس جمے ہوئے وقت کو یہیں روک کے ہم تمہیں چند برس پیچھے لے جائیں گے۔ ہماری کہانی شروع ہونے سے 3.5 سال پہلے اوشن پہ اترنے والی وہ ایک ٹھنڈی صہب پہر تھی۔ نیلے اور سبز رنگوں سے سجا اوشن مہمانوں سے بھرا تھا۔ یہ کشمالہ کی سرپرائز برتھ ڈے، جس میں ایک اوشن میں آگ لگنے کا بتایا گیا تھا، سے قریباً 6 ماہ بعد کا وقت ہے۔ اب اوشن پہلے سے زیادہ پرہجوم ہوتا تھا، البتہ اس کی میز کرسی وہیں ہوتی تھی، بوگنویلیاں کی چھاؤں میں دیوار کی اوٹ میں رکھی میز جس پہ بیٹھ کے وہ خوشگوار موسم میں کام کیا کرتی تھی۔ اس کے چہرے کے دانے اب بہت کم ہو چکے تھے۔ اس کے بال قدرے لمبے تھے جن کو اس نے فرنچ چوٹی میں باندھ رکھا تھا اور ایک لٹ گال سے ٹکرا رہی تھی۔ سبز آنکھیں دھوپ سے سنہری لگ رہی تھیں۔ کان، گردن اور انگلیاں کسی قسم کے زیور سے خالی تھیں۔ لیپ ٹاپ اسکرین پہ اس کے سامنے ایک بزنس پلان کھلا تھا، بوتیک بیکری کا پلان۔ وہ بار بار کچھ ٹائپ کر کے مٹا دیتی۔ دفعتاً اس نے گردن موڑ کے برآمدے میں رکھی اس میز کو دیکھا جو فی الوقت خالی تھی اور اس پہ ریزروڈ کا سائن رکھا تھا۔ 6 ماہ پہلے اسی میز پہ بیٹھے ایک گھنگریالے بالوں والے نوجوان اور سفید بالوں والے بوڑھے آدمی کی بات سے اس کو بیکری کا آئیڈیا آیا تھا۔ آج یہ صاحب نہیں آئے؟
اس نے پاس سے گزرتے ایک ویٹر کو پکارا۔ ویٹر نے ایک نظر خالی میز کو دیکھا، پھر حیرت سے کندھے اچکا دیے۔ پتہ نہیں، ویسے ملک صاحب ہر روز اس وقت تک آ جاتے ہیں، شاید واپس قطر چلے گئے ہوں۔ پھر اس نے خود ہی اپنی نفی کی۔ نہیں، انہوں نے پورے ایک ہفتے کے لیے یہ میز بک کروائی تھی۔ ابھی ان کے جانے میں 2 دن ہیں۔ اس سفید بالوں والے آدمی کا نام مالک تھا، لیکن انگریزی میں ان کا نام لکھے جانے کے باعث وہاں کے لوگ ان کو ملک اور مالک دونوں کہتے تھے۔ ان سب کو بس اتنا معلوم تھا کہ وہ قطر کا ایک امیر بوڑھا ہے جس کا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بہت سے ملکوں میں پھیلا ہے۔ وہ ہر چند ماہ بعد اسلام آباد آتا تھا اور یہاں لازمی آتا ہے۔ وہ کسی سے مخاطب نہیں ہوتا تھا، بس ایک روبوٹ کی طرح بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ کام کرتا، کوکونٹ ملک کی کافی پیتا اور بھاری ٹپ دے کر چلا جاتا۔ آج نہ جانے ابھی تک کیوں نہیں آیا تھا۔ پھر اس کی نگاہ برآمدے کے دوسرے سرے پر رکھی میز تک گئی۔ وہاں ایک چھوٹے بالوں والی لڑکی بیٹھی کھٹا کھٹ لیپ ٹاپ پہ ٹائپ کیے جا رہی تھی۔ رامین کی کافی اس کو پہنچاتے رہنا، اس نے ویٹر کو ہدایت دی۔ وہ مسکرایا۔ جی میم، ابھی تک سب جان چکے ہیں کہ ہماری رائٹر صاحبہ، لڑکی کی طرف اشارہ کیا، آپ کے والد کے دوست کی بیٹی ہیں، اور جب تک ان کی کتاب ختم نہیں ہوگی ان کی ٹائپنگ کی کھٹکھٹ ہمیں سننی پڑے گی۔ رائٹر نہیں ہوں میں، شاعرہ ہوں، شاعرہ، لڑکی نے سر لیپ ٹاپ سے اٹھائے بغیر پکار کے کہا۔ ویٹر نے گڑبڑا کے اس کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ مالا البتہ ہنس دی۔ کیسی ہیں ہماری شاعرہ؟ وہ اٹھ کے اس کے پاس چلی آئی۔ رامین نے انگلیاں باہم پھنسا کے بازو لمبے کیے۔ جوڑوں سے کڑاکے نکلنے کی آواز آئی، پھر چہرہ اٹھا کے بے بسی سے دیکھا۔ بالکل اچھا نہیں لکھا جا رہا، کیا کروں؟ ہم تو بس تمہیں فری کافیز دے سکتے ہیں، لکھنا تمہارا اپنا کام ہے۔ مسکرا کے کندھے اچکا دیے۔ ویسے مالا، اگر اوشن جیسا پرسکون ریسٹورانٹ نہ ہوتا اور آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی آفر نہ کرتی تو میں اپنی خالہ کے گھر رہ کے بالکل کام نہ کر سکتی۔ 15 بچے ہیں اس گھر میں، 15۔ پہلے تم نے 5 بتائے تھے، ہر بچہ 3 کے برابر ہے نا؟ اس نے آنکھیں گھمائی۔ وہ ہنس دی۔ ریلیکس، تم اپنی کتاب مکمل کر لو گی، ڈونٹ وری۔ نرمی سے اس کا کندھا تھپکا۔ مزید کافی بھجواؤں؟ بہت خیال سے پوچھا۔ رامین نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ اب تو مجھے بھی لگنے لگ گیا ہے کہ میں فری کافی کے لیے یہاں آتی ہوں۔ ویسے آپ کتنی اچھی اور مہربان ہیں، پہلے کپ کا بل ہم تم سے ہمیشہ وصول کرتے رہیں گے، تمہارے اس مکھن کے باوجود۔ اس کے بعد کے سارے کپ فری ہیں۔ رامین ہنس دی، پھر گردن اونچی کر کے خالی میز کو دیکھا۔ وہ سڑے ہوئے صاحب آج نہیں آئے؟ اس وقت تک آ جاتے ہیں۔ مالا نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ غیر شعوری طور پہ اسے بھی اب انہی کا انتظار تھا۔ ایک عادت سی ہو گئی تھی۔ ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ ہیلو پمپلز ایڑیوں پر گھومی، پھر سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھ کر مبہوت رک گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی لڑکی، اگر اس کے چہرے کو کم عمر کر دو، بالوں کو سیاہ کر کے ایک گلابی ہیئر بینڈ لگا دو اور اسکول یونیفارم پہنا دو تو وہ ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا اس کو پہچاننے میں۔ ہیلو علیزہ، وہ اسی سنجیدگی سے بولی۔ علیزہ نامی لڑکی نے سلک کا لمبا گاؤن پہن رکھا تھا، ہائی ہیلز، کلائیوں کانوں اور انگلیوں میں دمکتے ہیرے۔ وہ اچھے حال میں لگتی تھی۔ میرے ہسبینڈ نے اسے ریسٹورانٹ کی بہت تعریف کی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تمہارا ہوگا۔ کیسی ہو؟ وہ عین مالا کے سامنے آ رکی۔ رامین اپنے لیپ ٹاپ سے چہرہ اٹھائے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچھی ہوں، مالا مسکرائی تک نہیں۔ علیزہ نے اس کے چہرے کے دانوں کو دیکھا۔ تقریباً پہلے جیسی ہو، تھوڑے سے دانے کم ہوئے ہیں۔ رامین کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ کون ہے مالا؟ تیز نظروں سے اسے گھور کے پوچھا۔ یہ ایک واچ تھیف، گھڑی چور ہے۔ اس نے میرے اسکول میں سر ستار کی گھڑی چرائی تھی۔ میں جانتی تھی لیکن اس وقت میں کسی کو بتا نہیں سکی۔ نتیجاً ایک گیٹ کیپر شکور کو نکال دیا گیا۔ کشمالہ مبین بس سنجیدگی سے بولی تھی۔ البتہ علیزہ کی رنگت بدلی، ماتھے پر سلوٹیں ابھریں۔ ہاؤ ڈیئر یو! بیٹھو علیزہ اور کچھ کھاؤ پیو، وہ کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ علیزہ جو غصے سے بہت کچھ کہنے والی تھی رک گئی، ادھر ادھر دیکھا، پھر مسکرا کے گہری سانس لی۔
خود کو نارمل کیا اور لان کی ایک مرکزی کرسی پر جا کے بیٹھ گئی۔ وہ اندر آئی تو قدرے پریشان لگتی تھی۔ فرنٹ ڈیسک کے پاس رکی۔ وہاں موجود نوجوان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ خیریت میم؟ ایک مشکل مہمان ہمارے ریسٹورینٹ میں اس وقت موجود ہے۔ ایسے مہمان اپنے ساتھ مشکلیں لاتے ہیں۔ پھر اس نے اضطرابی انداز میں انگلیاں موڑ دیں۔ اس پر رامین اندر آتی دکھائی دی۔ اس کے ابرو خفگی سے تنے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کو اپنے چہرے کے بارے میں یہ کہنے کی اجازت کیسے دی مالا؟ یہ ایک لگا دیتی رکھ کے۔ تم نے اس کی حالت نہیں دیکھی؟ مزید کیا برا کروں اس کے ساتھ؟ رامین نے حیرت سے گلاس وال کے باہر دیکھا جہاں وہ لان میں بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ قیمتی لباس، برانڈڈ بیگ، ہیرے اور نگینے پہنے وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اچھی بھلی حالت ہے اس کی۔ قابل ترس ہے وہ رامین۔ گریجویشن کے دوران اس نے ایک شادی شدہ امیر آدمی کی طلاق کروا کے اس سے شادی کی۔ ڈگری مکمل نہیں کی بلکہ اپنی ساری توانائی اس آدمی کا دل جیتنے پہ لگا دی۔ پھر اس نے اپنے جسم کو ان چیزوں سے سجانا شروع کیا جو اس کے شوہر کی وجہ سے اسے ملی ہیں۔ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ رامین منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خبر نامہ پڑھنے کی انداز میں بتا رہی تھی۔ اور شوہر بھی ایسا جو اس کو اپنے ساتھ ڈرگز کرنے پر مجبور کرتا ہے، نہ کرے تو اس کو مارتا ہے، پھر وہ اس کے پیروں میں گر کے معافی مانگتی ہے، پھر دونوں کی صلح ہو جاتی ہے اور یہ سائیکل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ فیس بک، اس نے شانے اچکائے۔ پہلے وہ اس کے ساتھ ڈرگز کر کے ویڈیو لگاتی ہے، پھر شوہر اس کو مارتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا کے لگاتا تھا۔ صلح کے بعد دونوں ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتے تھے، اور یوں دونوں میاں بیوی اس شہر کی ایلیٹ کے لیے ایک ہاٹ گاسپ ہیں۔ اس کی ہمیشہ سے یہی فینٹیسی تھی کہ کوئی مرد اس کے لیے ہیرے لائے تو اس کو وہ مل گیا۔ میں اس سے کیا لڑوں؟ اس کی حالت پہلے ہی قابل ترس ہے۔ مالا نے ایک دفعہ پھر گلاس وال کے پار دیکھا۔ اس کے انداز میں ہلکا سا اضطراب تھا۔ پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ مشکل مہمان اپنے ساتھ بہت سی مشکلات لاتے ہیں۔ برآمدے میں رکھی ریزرو میز ابھی تک خالی تھی۔ نہ جانے وہ صاحب آج کیوں نہیں آئے تھے۔ عبد المالک فرید اپنے ہوٹل سویٹ کے لیونگ روم میں بیٹھے تھے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے۔ ان کے چہرے پہ ناپسندیدگی تھی۔ ایک ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دمک رہی تھی، دوسرے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر واٹس ایپ کا ان باکس کھلا تھا۔ وہاں سامنے 3 چیٹس جگمگا رہی تھیں۔ عشا فرید۔ انہوں نے چیٹ کھولی اور تازہ ترین آڈیو میسج کھولا۔ بابا میں تنگ آ گئی ہوں پرویز کے گھر والوں سے، ہر وقت مجھے آگے طویل شکایتیں تھیں۔ انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا اور دوسری چیٹ کھولی جس پر فاریہ لکھا تھا۔ بابا آپ نے جواب نہیں دیا۔ عزیز مزید اسکاٹ لینڈ یارڈ کی نوکری نہیں کر سکتا، اس کو اپنا کچھ کرنا ہے۔ کیا آپ اس کے لیے فرید ہولڈنگ میں کوئی جگہ نہیں بنا سکتے؟ مالک فرید کے ماتھے پر بل پڑے۔ انہوں نے جواب دیے بنا اگلی چیٹ کھولی۔ زارا۔ بابا پلیز ماہر سے بات کریں۔ اس کی آواز روتی ہوئی تھی۔ وہ آج کل مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، ملتا بھی نہیں ہے، وہ عجیب سا ہو گیا ہے۔ بابا مجھے لگتا ہے وہ کسی سے ملنے جاتا۔ انہوں نے اکتا کے چیٹ بند کی۔ وہ اس پیغام کو پورا سننا نہیں چاہتے تھے۔ چند لمحے وہ افسوس بھری نظروں سے ان تینوں چیٹس کو دیکھتے رہے۔ دفعتاً دروازہ کھٹکا۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھے اور دروازے تک گئے، پھر جیسے بہت برداشت کر کے اسے کھولا۔ چوکھٹ پر رابیل کھڑی تھی، پرس کونی پر ڈالے، اٹھی گردن مگر ویران چہرے والی رابیل۔ مالک کو دیکھ کے سوگواریت سے مسکرائیں۔ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ تم کیوں آئی ہو رابیل؟ وہ واپس اپنے صوفے پر بیٹھ گئے اور رابیل سامنے رکھی اونچی کرسی پر براجمان ہو گئیں۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے ان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں شمس اور ہلال کے ساتھ پاکستان آئی تھی، شمس کے رشتہ داروں سے ملنے۔ کل ہماری واپسی ہے۔ تم یہاں میرے پاس کیوں آئی ہو؟ وہ میرے پاس پہ زور دے کر بولے۔ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو نا؟ رابیل کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا، مجھے تم پہ ترس آتا ہے۔ تم نے میرے بھائی کو بہت دکھ دیے اور اب اپنی زندگی دیکھو، کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ خیر یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مدعے پہ آؤ۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، ان کے ہر انداز سے اکتاہٹ ٹپکتی تھی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے مالک۔ ان کے انداز میں لجاجت تھی۔ اور میں کیوں کروں گا تمہاری مدد؟
میں ماہر نہیں ہوں جو ہلال کی وجہ سے پگھل جاؤں گا اور وہ سب بھلا دوں گا جو تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا۔ مت بھلاؤ، لیکن اگر قاسم زندہ ہوتا تو وہ میری مدد کرتا۔ چند لمحے کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی، پھر مالک نے گہری سانس لی۔ کیا چاہتی ہو؟ میں شمس کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی ہوں۔ میں واپس آنا چاہتی ہوں، ماہر، بیربل اور ہلال کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا۔ مالک کا چہرہ ویسی رہا، سپاٹ، برف سا۔ تو عدالت جاؤ، انگلش ڈائیورس آسانی سے مل جاتی ہے۔ شمس خطرناک آدمی ہے، جب تک تم لوگ مجھے سپورٹ نہ کرو میں اس کے خلاف اسٹینڈ نہیں لے سکتی۔ ماہر سے بات کی؟ اس سے کیا بات کروں، وہ تو آج کل اپنے حواسوں میں نہیں لگتا، عجیب سا رویہ ہو گیا ہے۔ وہ تلخ ہوئیں۔ میں شمس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں جو کرنا ہے خود کرو، جیسے قاسم سے الگ ہو کے خود اس سے شادی کی تھی۔ مالک پلیز۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گرا۔ میں مشکل میں ہوں، ایک جہنم بھری زندگی گزار رہی ہوں، میں نہیں اس سے اکیلے لڑ سکتی۔ مالک فرید نے ایک نظر اپنے موبائل پہ ڈالی، وہ 3 چیٹس ابھی بھی سامنے تھیں، پھر سامنے صوفے پر بیٹھی عورت کو دیکھا۔ ان کی برف جیسی آنکھوں میں افسوس ابھرا۔ میری ماں جیسی بہادر عورتیں اب اس دنیا سے ختم ہوتی جا رہی ہیں رابیل، تم سب عورتیں مردوں کے ہاتھوں مینیپولیٹ ہو رہی ہو، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا جب تک تم خود اپنی مدد نہ کرو۔ تم میری مدد نہیں کرو گے؟ رابیل نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ نہیں، کیونکہ میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا، یہ بھی شمس اور تمہاری کوئی چال ہوگی۔ تمہیں یقین دلانے کے لیے میں کچھ لائی ہوں۔ انہوں نے جھک کے ہینڈ بیگ میں ہاتھ ڈالا اور جب اسے باہر نکالا تو اس میں ایک سفید مخملی ڈبیا تھی۔ مالک فرید چونکے۔ یہ تمہارے والد نے تمہاری ماں کو دیا تھا۔ میری ماں ایک بہادر عورت تھی، وہ بڑبڑائے۔ نظریں ڈبی پہ تھیں۔ اور قاسم نے یہ مجھے دیا تھا، لیکن تم اس کے قابل نہیں تھیں۔ ہاں، میں اس کے قابل نہیں تھی۔ جب میں نے شمس سے شادی کی تو تم نے بھی مجھ سے ایک چیز واپس مانگی تھی، تمہاری ماں کی نشانی۔ انہوں نے ڈبیا سامنے کی۔ اور تم نے بہت غرور سے کہا تھا کہ جو تمہارا ہے وہ تم واپس نہیں کرو گی، اور تم بہت سے نگینے اور ہیرے سمیٹ کے لے گئی تھیں۔ وہ ابھی تک اسی ڈبیا کو دیکھ رہے تھے۔ اور آج میں تمہیں یہ واپس کرنے آئی ہوں، اپنے غرور پہ پیر رکھ کے۔ شاید میرے اس عمل سے تمہیں میرا اعتبار آ جائے۔ انہوں نے ڈبیا سامنے رکھی۔ زارا کی خواہش تھی کہ یہ اس سے ملے، اب تم یہ اس کو دے سکتے ہو۔ رابیل ملتجی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مالک فرید چند لمحے اسی ڈبی کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میرے لیے اب یہ بروچ کوئی معنی نہیں رکھتا، جب میں اسے اپنی بیٹیوں کو دینا چاہتا تھا تب۔ وہ رکے اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ رابیل نے غور سے انہیں دیکھا۔ تم اپنی بیٹیوں سے مایوس ہو؟ وہ کھنکارے۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اسے واپس لے جاؤ، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ غرور پہ پیر رکھ کے آئی ہوں، اب پیر نہیں اٹھا سکتی۔ یہ تمہاری ماں کا تھا، آج تمہاری امانت میں نے واپس کی۔ وہ اٹھیں اور پرس اٹھا کے ایک نظر انہیں دیکھا۔ وہ وہیں بیٹھے رہے، کسی برف کے مجسمے کی طرح۔ وہ کچھ کہے بنا دروازے کی طرف چل دیں۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو مالک فرید نے دھیرے سے ٹانگ ہٹائی، آگے جھکے اور سفید مخملی ڈبی اٹھائی۔ برف جیسے چہرے پہ بہت سے جذبات ابھرے۔ انہوں نے ڈبی کو انگلیوں سے چھوا، پھر گہری سانس ناک سے کھینچی، جیسے ماں کی خوشبو کو محسوس کیا ہو۔ ڈبی کھولتے ہوئے ان کی انگلیوں میں لرزش تھی۔ اندر ایک چھوٹا سا بروچ دمک رہا تھا، سونے کی بنی فاختہ جو سیاہ نگینوں سے ڈھکی تھی۔ وہ ایک سرمئی رنگوں میں سجا آفس تھا۔ بڑی میز کے پیچھے خالی کرسی رکھی تھی۔ میز کے سامنے ایک سٹنگ ایریا بنا تھا جہاں ایک لمبا سا کاؤچ رکھا تھا اور اس کے مقابل ایک کرسی پڑی تھی۔ یہ سائیکو تھراپسٹ کی کرسی تھی اور اس وقت ایک ادھیڑ عمر تھراپسٹ اس کرسی پر بیٹھا تھا، گھٹنوں پر نوٹ بک رکھے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ وہ اینک کے پار سے سامنے کاؤچ کو دیکھ رہا تھا۔ ماہر اس کاؤچ پر بیٹھا تھا، یوں کہ کنارے پر تھا، قدرے غیر آرام دہ سا، اضطرابی انداز میں انگلیاں مروڑتا۔ آپ کاؤچ پر لیٹ سکتے ہیں۔ میں کسی کے آفس میں جا کے کاؤچ پر کیسے لیٹ سکتا ہوں؟ نو تھینکس، قدرے نخوت سے کہا، ساتھ ہی غیر آرام دہ انداز میں اعتراف میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں تلے ہلکے تھے اور چہرہ مزید دبلا ہو گیا تھا۔
آپ نے کہا آپ کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ تھراپسٹ نے تحمل سے بات کا آغاز کیا۔ آوازیں اور شکلیں جن کا وجود نہیں ہوتا۔ کیا ان شکلوں کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ بچھو، سانپ اور ہاں، مجھے خواب میں سیاہ رنگ کا گھوڑا نظر آتا ہے جس کے منہ پر خون لگا ہے۔ کیا آپ بچھو سے ڈرتے ہیں؟ ماہر نے پہلو بدلا، چہرے پر ناگواری ابھری۔ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا سوائے اس چیز کے کہ میرا ذہن میرے ساتھ ایسے کھیل کیوں کھیل رہا ہے۔ مجھے اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں۔ آپ کا بچپن کیسا تھا؟ میرے بچپن کا اس سے کیا تعلق؟ اس نے کوف سے ابرو اٹھائے۔ ایک غلط فیصلہ تھا، اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ انسان کے بہت سے ٹراماز کا تعلق اس کے بچپن۔ ٹراما نہیں ہے مجھے ڈاکٹر، مجھے چیزیں نظر آتی ہیں جو وجود نہیں رکھتیں۔ وہ زور دے کر بولا۔ ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو کسی نے کہی نہیں ہوتی۔ مجھے کوئی دوا دیں جس سے یہ سب بند ہو جائے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، اس نے نرمی سے سر ہلا دیا۔ جب آپ شدید خوفزدہ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ میں بائک لے کر نکل جاتا ہوں لمبی ڈرائیو پہ، اس سے میں ریلیکس ہو جاتا ہوں۔ اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ تھراپسٹ کے آفس کی سرمئی دیواریں گھٹن کا احساس دلا رہی تھیں۔ آپ کا اپنی ماں سے تعلق کیسا ہے؟ ماں کہاں سے آ گئی درمیان میں؟ وہ ایک دم ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کے چلایا، چہرہ سرخ ہوا۔ میں اپنے مسئلے کے لیے آیا ہوں، ماں کے لیے نہیں۔ میں اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں تاکہ یو نو واٹ، آپ کو خود ایک تھراپسٹ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے نرمی سے اسے روکنا چاہا لیکن وہ باہر نکل گیا۔ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ تھراپسٹ کے نام پہ اسکیمرز بیٹھے ہیں یہاں، پیسے دو اور بات کرو ان سے، اس سے بہتر انسان کسی دوست سے بات کر لے۔ ہیلمٹ لیے وہ باہر نکل آیا۔ پارکنگ ایریا میں ایک سیاہ اور سلور رنگوں سے مزین ہارلی ڈیوڈسن ہیوی بائک اس کی منتظر تھی۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے ہیلمٹ چڑھایا، پھر گلوز پہنے اور سن گلاسز آنکھوں پہ لگائے، پھر بائک کی ہینڈلز پر ہاتھ رکھے۔ اب وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر تازہ ہوا کو اندر اتارا اور بائک آگے بڑھا دی۔ بائکنگ بہتر تھی تھراپی سے، البتہ آج بائکنگ بھی اس کی خراب موڈ بحال نہیں کر سکی تھی۔ جب وہ آفس میں داخل ہوا تو ماتھے کے بل ہنوز برقرار تھے۔ اندر آتے ہی ہیلمٹ اور گلوز ایک نوجوان اسسٹنٹ کی طرف قریباً اچھالے، جس نے انہیں جلدی سے تھام کے گرنے سے بچایا۔ پھر ایک نظر لابی کے صوفوں پہ ڈالی جہاں چند لڑکیاں قطار میں بیٹھی تھیں۔ سر، آپ کی سیکریٹری کی پوزیشن کے لیے چند امیدوار آئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نوجوان گڑبڑایا اور آواز دھیمی کی۔ کیونکہ گزشتہ ہفتے آپ نے غصے میں اپنی سیکریٹری کو فائر کر دیا تھا۔ ماہر فرید نے کوف سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک نئی مصیبت۔ وہاں 4 لڑکیاں قریب قریب بیٹھی تھیں، ہاتھوں میں فائلز فولڈرز پکڑے وہ اسی کو دیکھ رہی تھیں، کچھ نروس کچھ امید سے۔ اس کی نگاہوں نے چند سیکنڈ میں ان سب کو اسکین کیا، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، پھر واپس اسسٹنٹ کی طرف مڑا۔ باقی سب کو گھر بھیج دو اور پونی والی کو میرے آفس میں۔ اسسٹنٹ نے چونک کر تیسرے نمبر پر بیٹھی اونچی پونی والی لڑکی کو دیکھا جس کی سیاہ آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ وہ بھی اس طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ نے اتنی جلدی فیصلہ کر لیا؟ وہ پریشان ہوا۔ اس کے جوتے دیکھو، اسے نئے جوتے خریدے عرصہ ہو گیا ہے، اسے جاب چاہیے۔ وہ ٹک کے کام کرے گی اور نخرے نہیں کرے گی اور مجھے اس پہ کم سے کم غصہ آئے گا۔ پھر رک کے اسسٹنٹ سے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ اشارہ پونی والی کی طرف تھا۔ سبرینا، اس نے فائل سے دیکھ کے سرگوشی میں بتایا۔ وہ سر ہلا کے آگے بڑھ گیا۔ یہ اگلی سہ پیر کا ذکر ہے۔ اوشن کے کچن میں اس وقت بہت سی خوشبوئیں اور دھوئیں بکھرے تھے۔ وہ سر پر کیپ باندھے، کمر پر ہاتھ باندھے کاؤنٹر کے پیچھے سے گزر رہی تھی۔ گردن ترچھی کیے نظریں کام کرتے شیفز کے ہاتھوں پہ جمی تھیں۔ وہ خاموشی اور مہارت سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ کہیں چھرے سے کچھ کٹ کر رہا تھا، کہیں بلینڈر چل رہا تھا۔ مالا، کچن کے دروازے سے رامین کے ہیئر بینڈ والے سر نے اندر جھانکا۔ وہ چونکی، پھر تیزی سے اس طرف آئی۔ کچھ چاہیے تھا رامین؟ وہ کبھی یوں کچن میں داخل نہیں ہوتی تھی۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ مجھے نہیں، لیکن آپ کی بیسٹ فرینڈ کو ضرور کچھ چاہیے۔ کیا؟ تھوڑی سی سینٹی۔ اس نے کن پٹی کے قریب انگلی لے جا کے دائرہ بنایا۔ وہ لپک کے باہر آئی۔
ہال عبور کر کے گلاس ڈور کھولا تو برآمدے میں آنے سے پہلے ہی ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ آج علیزے کے ساتھ ایک دوسری لڑکی بھی موجود تھی۔ سامنے ایک ویٹر سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور وہ ہاتھ اٹھا کے اونچا اونچا کہہ رہی تھی، اندھے ہو کیا، میرا ڈریس پر بات کر دیا ہے؟ لان میں بیٹھے مہمان گردنیں موڑ موڑ کے اسے دیکھنے لگے۔ کشمالہ قریب آ کے کھنکاری، پھر ایک نظر علیزے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ کیا ہوا علیزے؟ نرمی سے پکارا اور بیرے کو جانے کا اشارہ کیا۔ ایک منٹ، یہ کہاں جا رہا ہے؟ اس سے کہو مجھ سے معافی مانگے۔ وہ آج گلابی رنگ کا سلکی گاؤن پہنے ہوئے تھی، گردن میں موتیوں کی چند مالائیں تھیں اور میک اپ سے لبریز چہرہ جو سرخ پڑ رہا تھا۔ اسے ہلکا ہلکا پسینہ بھی آ رہا تھا اور تنفس بے ترتیب تھا۔ اس تنفس سے اٹھتی مخصوص مہک وہ سونگھ سکتی تھی۔ تمہارا ڈریس خراب نہیں ہوا، مجھے ایک بھی داغ نظر نہیں آ رہا، میں دوبارہ کافی بھجوا دیتی ہوں، تحمل سے کہہ کے وہ واپس برآمدے تک آئی۔ علیزے پیچھے سے زور سے چلائی تھی لیکن اس نے نظر انداز کیا۔ آج سفید بالوں والے صاحب اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے، سامنے لیپ ٹاپ رکھا تھا اور نظریں اسکرین پہ نہیں تھیں۔ ہاتھ میں ایک سفید ڈبیا پکڑے وہ کچھ سوچ رہے تھے۔ وہ قریب سے گزری تو وہ دھیرے سے بولے، آپ اس کی شیلو ایگو کی تشفی کے لیے خود کافی نہیں بنائیں گی؟ آواز پہ وہ ان کی جانب گھومی۔ وہ ڈبیا رکھ کے اب ایک کتاب اٹھا رہے تھے۔ آپ نے ابھی تک میری اس بات کو معاف نہیں کیا؟ پھر مسکرا کے سر ہلایا، جیسے شکست تسلیم کی ہو۔ چلے میں معافی مانگتی ہوں، مجھے اس روز یہ بات آپ سے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ آپ نے 6 ماہ بعد تسلیم کر کے میری شیلو ایگو کی تسکین کر دی۔ وہ مسکرائے نہیں، بس کتاب پہ نظریں جمائے رکھیں۔ وہ اوشن ریلیکس ہونے آتے تھے، چند کالز کیں، تھوڑا سا کام کیا، لیکن آج وہ ریلیکسڈ نہیں کر رہے تھے، کچھ مختلف تھا۔ یہ لو، اب ہو گیا میرا ڈریس تباہ۔ علیزے کی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ تیزی سے ایڑیوں پر گھومی۔ علیزے نے کافی کا آدھا کپ اپنی قمیض کے دامن پر الٹ دیا تھا۔ جہاں بہت سے لوگوں کے منہ کھل گئے، وہاں وہ بھی شل رہ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ جیسے ہوش میں آئی۔ تم لوگ مجھے بے عزت کر رہے ہو، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ علیزے اب اونچا اونچا چلاتی فون بٹن دبانے لگی۔ لوگ کھانا چھوڑ کے تماشا دیکھنے لگے تھے۔ اس کو روکیں مالا، سیکیورٹی سے کہہ کے اس کو نکالیں ریسٹورنٹ سے، رامین دبا دبا سا بولی، لیکن وہ برآمدے کے دہانے پہ آئی اور سکون سے بلند آواز میں سب کو مخاطب کیا۔ آپ سب نے دیکھا ہے کہ ہم نے علیزے میڈم کے ساتھ کچھ نہیں کیا، جو کیا ہے انہوں نے خود کیا ہے۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ سکون سے کھانا ختم کریں۔ مجھے امید ہے کہ علیزے جلد کول ڈاؤن ہو جائیں گی۔ پھر وہ اندر آئی۔ فرنٹ ڈیسک پہ اسٹاف کے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ جو نیئر مینیجر سامنے آیا اور پریشانی سے اس کو مخاطب کیا، یہ ہمارے مہمانوں کو بھگا دے گی، اس کو باہر نکلوائیں۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، وہ ہائے ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب اس شہر کے کسی ریسٹورنٹ میں ایسا ہوا ہوگا، یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ اس نے مضطرب انداز میں گلاس وال کے پار دیکھا۔ وہ اب فون پہ اونچا اونچا چلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ پچھلے 1 سال میں 2 ریسٹورنٹ اور 1 سیلون اسی طرح بند ہوئے ہیں۔ سوشلائٹس ہائے ہو کے آتی ہیں اور تماشا کرتی ہیں۔ اگر ہم نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ پولیس کیس بنے گا۔ جب تک ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے ہم بے قصور رہیں گے، وہ سمجھا رہی تھی۔ ہمارے ریسٹورنٹ پہ ایک برا وقت آ چکا ہے۔ یہ ایک امیر اور بااثر آدمی کی بہو ہے، ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں صرف پرسکون رہنا ہے۔ یہ تھک کے خود ہی چلی جائے گی یا یہ پولیس بلا لے گی، مینیجر نے بے چینی سے بولا۔ کشمالہ نے گہری سانس اندر کھینچی۔ اسے ابھی تک اسی بات کا ڈر تھا۔ کہا نا، جب تک ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے پولیس کیس نہیں بنے گا، اس لیے کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ وہ باہر آئی اور برآمدے میں ایک مرکزی مقام پہ کرسی رکھ کے بیٹھ گئی۔ اب یہاں سے وہ لان میں ہونے والا تماشا دیکھ سکتی تھی۔ ارد گرد کے لوگ بل منگوا رہے تھے، جلدی جلدی کھانا ختم کر رہے تھے، کوئی بھی تماشے کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہی ہے، مالک فرید نے کتاب سے نگاہیں اٹھائے بغیر کہا۔ ادھر علیزے اب فون پہ اونچا اونچا کہہ رہی تھی، فائز پلیز آپ ادھر آئیں، یہ دیکھیں ریسٹورنٹ والے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جانتی ہوں، عورتوں کی بدترین قسم۔ وہ سینے پر بازو لپیٹتے بیٹھی سامنے دیکھ رہی تھی۔ آج آپ کے کیریئر کا اہم ترین دن ہے۔ وہ کتاب کا صفحہ پلٹ رہے تھے۔ آج شام ہونے سے پہلے ریسٹورنٹ اونر آپ کو جاب سے نکال دے گا یا آپ پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ہوں گی۔
میں تیار ہوں، وہ مسکرائی۔ گردن سیدھی رکھے وہ پرسکون تھی۔ میں نے اسکول میں ایک لمبا عرصہ اس کی بولنگ برداشت کی ہے، میں اس کو مزید خود کو نقصان پہنچانے نہیں دوں گی۔ رامین بھی دیگر مہمانوں کی طرح ہاتھ رو کے بیٹھی، علیزے کو گھور رہی تھی۔ مالا آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کو کان سے پکڑ کے اوشن سے باہر پھینکاؤں؟ نہیں رامین، بس خاموش رہو۔ وہ ابھی تک اپنے شوہر کے ساتھ فون پہ لگی تھی۔ پھر اس نے موبائل رکھا اور فخریہ ان سب کو دیکھا۔ میرا شوہر پولیس لے کر آ رہا ہے، ساتھ ہی اس نے سیل فون کیمرہ آن کر لیا۔ اب میں تم سب کو پوری دنیا میں بدنام کروں گی۔ اس نے ویڈیو کیمرہ آن کر دیا تھا۔ اگلے چند منٹ میں اوشن خالی ہو چکا تھا، سوائے اسٹاف کے جو برآمدے میں قطار میں کھڑا تھا۔ رامین اور مالک صاحب کے سوا سب جا چکے تھے۔ علیزے اب لان میں چکر کاٹ رہی تھی، اس کا شوہر ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ کسی نے ظہیر کو اطلاع کر دی تھی، وہ امریکہ گیا ہوا تھا۔ اوقات میں دن رات کا فرق تھا، پھر بھی وہ مسلسل کالز کیے جا رہا تھا، لیکن مالا اب اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ ظہیر کو گراؤنڈ پہ ہونے والی سچویشن کا اندازہ نہیں تھا۔ اس وقت جو فیصلہ کرنا تھا اسے کرنا تھا۔ آپ پھنس چکی ہیں۔ سفید بالوں والے صاحب اب اپنی کتاب رکھ کے اس کی طرف متوجہ ہوئے جو اسی طرح بیٹھی تھی۔ جانتی ہوں، لیکن میں اس کو تھکانا چاہتی ہوں۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے اس طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے اور چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ ہر چند منٹ ایک گہری سانس اندر کھینچ کے باہر نکالتی اور اعصاب ڈھیلے ہونے لگتے۔ وہ نہیں تھکے گی، انہوں نے تبصرہ کیا۔ دفتن علیزے دوڑ کے دروازے کی طرف گئی۔ اس کا شوہر اندر داخل ہو رہا تھا۔ فون ہاتھ میں لیے وہ حیران پریشان بھی تھا اور غصے میں بھی۔ میں ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگے تو مالا نے چونک کر گردن اٹھائی۔ میں اپنی لڑائی خود لڑ سکتی ہوں، آپ کو درمیان میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فائز ہے، میں اس کی فیملی کو جانتا ہوں، یہ میری بات سن لے گا۔ زینے اتر کے وہ لان تک گئے۔ رامین تیزی سے اس کے کندھے کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ وہ اضطراب سے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ زیر لب علیزے کو بہت سے القابات سے بھی نواز رہی تھی۔ سفید بالوں والے صاحب اب علیزے کے شوہر سے بات کر رہے تھے۔ وہ روتی ہوئی علیزے کو کندھے سے لگائے مسلسل نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں یہاں سب کو دیکھ لوں گا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر جاتے ہوئے انگلی اٹھا کے اونچا سا بولا۔ وہ دونوں دروازے سے باہر نکل گئے تو کشمالا نے گہری سانس خارج کی، لیکن وہ جانتی تھی کہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا۔ وہ پولیس کو بلا چکے ہیں، وہ اسے گھر لے کر جا رہا ہے اور پولیس پہنچنے والی ہے۔ مالک فرید واپس آتے دکھائی دیے۔ ان کا چہرہ ویسا ہی تھا، بے تاثر۔ آپ نے تو کہا تھا آپ اس کی فیملی کو جانتے ہیں، رامین خفگی سے بولی۔ انہوں نے ایک نظر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا، پھر شانے اچکا دیے۔ میرا بھتیجا اس کو جانتا ہے، میں اس سے بات کروں گا، لیکن فی الوقت پولیس آ رہی ہے۔ آپ دونوں، رامین کی طرف اشارہ کیا، یہاں سے نکل جائیں، اپنے گھر مت جائیں، وہ وہیں سب سے پہلے جائیں گے۔ میں اوشن کو چھوڑ کے نہیں بھاگوں گی، میں پولیس سے بات کر لوں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ رامین نے دہل کے دیکھا۔ مالا پلیز، ہم پولیس اسٹیشن نہیں جا سکتے، میرے اماں ابا مجھے مار ڈالیں گے۔ تم ایسا کرو، تم اپنی خالہ کے پاس جاؤ، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، ہم ساتھ جائیں گے۔ چھوٹی لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ کچھ وقت کے لیے غائب ہو جائیں، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو واپس آ جائیے گا، ورنہ آج رات آپ کی تھانے میں کٹے گی۔ میں نہیں بھاگوں گی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں عدالت تک اس کا مقابلہ کروں گی۔ میں دشمن نہیں بناتی، لیکن اگر بنا لوں تو ان کو آخری حد تک لے کر جاتی ہوں۔ ہم اسکول میں نہیں ہیں اور میں کمزور نہیں ہوں۔ انہوں نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور گہری سانس لے کر افسوس سے اسے دیکھا۔ اگر ایک دفعہ آپ پولیس اسٹیشن چلی گئیں تو زندگی اس معاشرے میں بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس بات پہ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ مالا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلو نکلو۔ کہاں جائیں گے ہم اس وقت؟ وہ جھلائی۔ اضطراب اب اعصاب پہ چھانے لگا تھا۔ یہ میرے ہوٹل کا سویٹ ہے۔ مالک فرید نے جیب سے ایک کارڈ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ آپ وہاں میرا انتظار کریں، میں پولیس سے بات کر کے وہیں آ جاؤں گا۔ پھر بغور اسے دیکھا جو شش و پنج میں لگ رہی تھی۔ بہادری اچھی چیز ہے، لیکن عقل مندی اس سے بھی اچھی چیز ہے۔ رامین نے اس سے پہلے کارڈ پکڑ لیا۔ چلو مالا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر ہال کی طرف بڑھیں۔ مالا نے ایک نظر پلٹ کے انہیں دیکھا۔ وہ اب واپس کرسی پر بیٹھ رہے تھے۔ ٹیک لگا کے کتاب اٹھا لی۔ پس منظر میں دور پولیس کے سائرن سنائی دے رہے تھے اور وہ بالکل پرسکون تھے۔ تھینک یو، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ آج اسے سمجھ میں آیا تھا
کہ ان کو کوکونٹ ملک کیوں نہیں پسند تھا۔ وہ دونوں اب عقبی دروازے سے باہر کی طرف جا رہی تھیں۔ ایک منٹ، انہوں نے مجھے چھوٹی لڑکی میرے قد کی وجہ سے کہا؟ آدھے راستے میں رامین کو یاد آیا۔ وہ اس کی کوہنی کھینچ کے آگے لے گئی۔ چلو خاموشی سے، وہ برے موڈ میں تھی۔ وہ بھاگنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ابا کے دوست کی بیٹی اس کے پیر کی زنجیر بن گئی تھی۔